نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم انسانی زندگی کے ہر گوشے کی اصلاح کرتا ہے، مگر جن مضامین کو وہ غیر معمولی تاکید کے ساتھ بار بار دہراتا ہے، ان میں عقل حلال کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ ایمان کی عملی بنیادیں ہیں، اسی طرح رزق حلال ایمان کی روح اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ قرآن واضح انداز میں اہل ایمان ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام تک کو مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ اے رسولوں، پاکیزہ روزی استعمال کرو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ گویا پاکیزہ رزق اور نیک عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دونوں کے درمیان تلازم کی نسبت ہے، بلکہ ایک ہی زنجیر کی دو کڑیاں ہیں۔ قرآن کا اسلوب، انداز بیان نہایت حکیمانہ ہے۔ وہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے اثرات بھی بیان کرتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ رزق دل میں نورانیت، فکر میں اعتدال اور اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے، جبکہ حرام کمائی انسان کے باطن کو تاریک کر کے عبادت کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ دھوکہ، ظلم، سود، رشوت، خیانت اور دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال در حقیقت معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ قرآنی اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا مسئلہ صرف معاشی نہیں بلکہ ایمانی مسئلہ ہے۔ جو شخص حلال و حرام کی تمیز اختیار کرتا ہے، وہ دراصل اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ حلال رزق دعا اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ حرام لقمہ بندے اور اس کے رب کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مومن کی پہچان یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی کمائی، اپنی خوراک اور اپنے معاملات کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے تابع رکھتا ہے۔ نیز قرآنی اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق صرف فرد کی ذاتی نیکی کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب معاشرہ
حلال کمائی اختیار کرتا ہے تو اعتماد بحال رہتا ہے، ظلم کم ہوتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب حرام ذرائع عام ہو جائیں تو بے سکونی، ظلم اور اخلاقی زوال اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا پیغام نہایت واضح ہے، عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ بازار، تجارت، ملازمت اور روزگار کے میدان بھی عبادت گاہ ہیں، بشرطے کہ وہاں حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام ہو۔ ایک سچا مومن وہ ہے جو صرف عبادات میں نہیں بلکہ اپنی کمائی کے ذرائع میں بھی تقوی کو زندہ رکھے، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی پاکیزہ زندگی اور مقبول اعمال کی بنیاد ہے۔ پاکیزہ رزق صرف جسم کی غذا نہیں بلکہ ایمان کی آبیاری ہے۔ اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی حضرات کو پاکیزہ رزق تلاش کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد